السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام خیریت سے ہوں گے اللہ کی رحمت اور کرم اور فضل سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، قابل احترام معزز ممبران اور خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاء اللہ عزیز آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی نہیں بلکہ آپ کی نسلیں کامیاب ہو جائے گی۔ جب ہی آپ عمل مکمل طور پہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ اس عمل کی کیا کیا برکات ہے۔ یاد رکھیے کہ آج کل ہر گلی، ہر محلے، ہر سٹیزن، ہر علاقے میں عامل موجود ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل نہیں بتاتے، ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ خود ایک عامل کے طور پہ ورک کر رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت کا پابند، شریعت کو فالو کرنے والا کوئی عامل ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا محتاط ہو کر عمل کیا کرے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ پر کرم ہو جائے گا۔ اب زندگی میں تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہیں کہ ہمارے نسلیں، ہمارا خاندان، ہمارے گھر، ہر طرف رزق میں برکت ہو۔ بالکل، یہ زندگی میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اور یہ اپورچونیٹیز تب ہی ملتی ہے جب ہم ایک وسیلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ تو آج وہ بتانے جا رہا ہوں کس طرح اپنی عمل کرنا ہے۔ پوری نسلیں گھر میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں پیسوں کا انتظام ہو جائے، ہر طرف رزق کی بارش، رحمت کی بھی بارش ہو، برکتی کی بھی بارش ہو، رفعت وسعت کی بھی بارش ہو، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے۔ اگر بیچ میں چھوڑ دیں گے، اسکپ کر دیں گے تو آپ اس ویڈیو کو بے شک چھوڑ سکتے ہیں۔ جب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ سکے گی، ورنہ آپ کو یہ عمل سے آپ بالکل استفادہ حاصل نہ کر پائیں گے۔ لہٰذا عرض کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیے اور خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ ایک عرض کروں گا اس عمل بتانے سے قبل، ادب کے ساتھ عرض کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو ایک مرتبہ چینل کو لائک کیجیے۔ لائک کرنے کے بعد آگے کا پروسیس ہے سبسکرائب کرنا، وہ بھی کر دیجیے، اور اینڈ کا جو پروسیس ہے وہ ہے کمنٹ۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی مسائل ہو، کوئی بھی پرابلمس ہو، کچھ بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیشن میں ضرور بتا سکتے ہیں ہمیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کمنٹ میں جب آپ اپنے تاثرات پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا مکمل طور پر جواب دیا جائے گا بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ تو کوشش کیجیے، جو بھی پرابلمس ہے آپ پرسنل طور پر ڈسکس کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیشن میں جا کر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوششوں کے ساتھ آپ کو عمل بتائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ پر کرم اور رحمت کی بارش برسے گی۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو رزق روزی کا ضامن ہے، رزق روزی نہیں چھینتا۔ قرآن کریم میں بھی آیت کا مفہوم ہے کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو رزق روزی نہیں چھینتا، بلکہ میں جو ہے اس کی عبادات کی لذت چھین لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، زندگی کے مختصر لمحات ہے، مختصر اس زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ ذرا غور کیجیے کہ میں رات کو سونے سے پہلے آج کے دن، پورے دن میں، ڈے میں نے کیا کیا عمل کیا،
کتنے بندوں کو ناراض کیا، کتنوں کو ناراض کیا، کہ کسی نے میری شکایت تو نہیں لگائی ہو اللہ کے کریم کی بارگاہ میں؟ یہ بھی ذرا سوچ لیا کریں۔ بہرحال اللہ کریم آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، رحمت رفعت وسعت عطا فرمائے۔ اگر دعا بھی کروانا چاہتے ہیں تو اپنا کمنٹ میں نام لکھ دیجیے، تو انشاءاللہ ہم خصوصاً آپ کو دعا میں یاد کریں گے، اور اللہ کریم کی کرم سے، اللہ کریم کی رحمت سے انشاءاللہ ہم آپ کو دعا میں یاد کرتے رہیں گے۔ تو عمل کون سا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور کیا کیا پڑھنا ہے، یہ تو ہم آگے جا کے بتائیں گے۔ سب سے قبل دیکھیں، گھروں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، رزق روزی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اب ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب گناہ زیادہ کرتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں ملتی ہے، کچھ گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں یا اعمال کر رہے ہیں، آپ پر ہی منحصر ہے۔ تو جب کوشش کریں گے کہ گناہوں سے باز آ کے نیکی کا جذبہ رکھیں گے، دین کا درد رکھیں گے، اور دل میں ایک ذکر اللہ کی طلب رکھیں گے، پیارے آقا پر درود پڑھیں گے، تو یہ زندگی آپ کی کامیاب ہے، سکون کی طرح زندگی آپ کی بسر ہوگی، ہوتی رہے گی، اور کرتے رہو گے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے، سوچیں گے، تو اس کی ڈھیروں ڈھیر برکات بھی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ نماز، اگر ایک نماز قضا ہو جاتی تھی تو وہ 6 دن 7 دنوں تک غم بنایا کرتے تھے، آپس میں غم بانٹا کرتے تھے، محبتیں بھی بانٹا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا معاملہ آتا تھا تو وہ اتنا غمگین ہو جاتے تھے کہ انتہا نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا عالم تھا۔ اب ہمارے نیو جنریشن، نیو نسلیں آ رہی ہے، ان کا کیا عالم ہے آپ کے سامنے ہے۔ معاشرے نے کس طرح بگاڑا ہے ہمیں، کس غفلت میں ہمیں ڈال کے اللہ کریم سے دور کر رکھا ہے معاشرے نے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، ہم جس طرح چاہیں جو کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کریم ہمیں دیکھ تو رہا ہے، لیکن فرما رہا ہے جو کرنا ہے کرو، آخرت میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آخرت میں اس کا ضرور حساب بدلہ لیا جائے گا۔ تو اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیا ذریعہ معاش بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں تو ہماری ہر خواہش ہوتی ہے، ہر تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی ہو، کاش یہ بھی ہو، کاش یہ بھی ہو، لیکن جب سانس رک جاتی ہے نا، پھر کاش کا لفظ ہم بھول جاتے ہیں، پھر خواہش کا لفظ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کلمہ نصیب ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان مضبوط ہو، پیارے آقا کا جلوہ نصیب ہو۔ او ہو، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر! کیا کیا ہمیں جو ہے نا اس وقت یہ تصور کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت و عافیت والا رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور اسی طرح ہمیں پیارے آقا پر درود پاک کا نذرانہ کثرت سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ جو عمل بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر آپ اگر کر لیتے ہیں تو خوب برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ گھروں میں رزق و بارش برسے گی انشاءاللہ۔ بس ایک کامل اعتقاد، یقین ہو۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں جس چیز پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ کریم کی رحمت بڑی ہے، اس رحمت سے نا امید آپ نے نہیں ہونا۔ جب وہ رحمت برستی ہے تو ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا، لیکن جب برستی ہے نا تو زندگی ہمارے سکسیزفل کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ یہ عمل بھی بتاتا ہوں، اس عمل کی بھی شرط یہی ہے کہ نماز جو ہے جماعت ساتھ پڑھیں۔ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ڈھیروں ڈھیر برکات آپ کو حاصل ہوگی۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ عمل نہ کریں آپ کو اس سے استفادہ حاصل نہ کر سکے، کریں گے ضرور، بس آپ ایک یقین ایک عمل کے ساتھ یہ عمل کریں، اور دیکھیں گے کہ کس طرح بارش برستی ہے، کیا کیا خوب برکتیں، رحمتیں، رفعتیں، وسعتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم اور فضل سے۔ تو بتانے جا رہا ہوں، اس سے قبل ایک عرض کروں گا، اس ویڈیو کو اگر آپ نے مکمل دیکھ لیا ہے تو مزید چند منٹ دے کر اس عمل پر برکت کریں، اس عمل پر جو ہے آپ پورا اتریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ میری کچھ باتیں نصیحت والی ہوتی ہیں، تو اگر آپ ان پر بھی عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ عموماً میری ویڈیوز میں نصیحتیں کی باتیں شامل ہوتی ہیں، وظائف کے متعلق۔ لوگ تو وظائف بتاتے ہیں لیکن وہ ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں بتاتے، اپنے طرف سے جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو میرا مقصد شرعی طور پر جو ہے نا میں وظائف بتاؤں تاکہ آپ مکمل طور پر استفادہ حاصل کر سکیں۔ عرض یہ کروں گا کہ یہ ایک دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ رزق کی بارش برسے، گھروں میں پیسے کا انتظام ہو جائے، نسل مالا مال ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر خواہش تمنا پوری ہو جائے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل اتنا زیادہ نہیں ہے، بس آج جب آپ شروع کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ظاہر ہونے لگے گی، ٹھیک ہے، برکتیں ظاہر ہونے لگے گی تو انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں جو ہے گلا خراب ہونے کی وجہ سے۔ اچھا اب چلتے ہیں، سب سے قبل آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کس طرح پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کیا کیا پروسیس ہے اس کا، تو یہ کرنا، یہ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا خیر الرازقین قرآن پاک کی آیت بھی ہے، پیارے پیارے کلمات بھی ہیں، تو یہ دعا میں آپ پڑھ لیجئے، یہ ہر وقت آپ نماز کے پڑھیں، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین۔ اس کے علاوہ جو دعا ہے نا وہ بتانے جا رہا ہوں، یہ تو آیت ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں پیسوں کا انتظام ہو جائے، ہر طرف رزق کی بارش ہو، آپ چاہتے ہیں کہ نسل مالا مال ہو جائے، تو اس کے لیے ایک عمل ہے جو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے امید ہے آپ کی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ یہ پہلے 5 وقت کی نماز پابندی کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھ کر اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر ایک عاجزی انکساری کے ساتھ دعا میں جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں تو دعا میں درود ابراہیم پہلے شروع کیجیے، درود ابراہیم پڑھ لیجیے، پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا، یہ ایک دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، میں 3 مرتبہ پڑھنا، پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم، سبحان اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر میں پڑھ لیتا ہوں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم یا کریم۔ یہ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے؟ آپ یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، جب آپ مغرب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو نفل نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ پڑھیے، اور اینڈ میں آپ نے درود تنجینا پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال
والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويدافع البريات ويا حل المشكلات أغثني 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 یا الہی یا الہی یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ آپ نے یہ پڑھ کر بس آپ نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کی جو دعا کے دورانیہ خواہش تھی، جو دعا کے دورانیہ آپ کی تمنا تھی، جو آپ کے تصور دل و دماغ میں تھا، جو آپ چاہ رہے تھے دعا کے درمیان، اور جب دعا سے پہلے آپ یہ ایک سوچ جنون جستجو تھا، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ پڑھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ برکتیں پائی